بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عین الفقر، تصنیف لطیف، سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ۔ باب چہارم، توفیق الہی سے نفس کی مخالفت و تسخیر۔ جان لے کہ خوشنودی خدا نفس کے خلاف چلنے میں ہے۔ نفس کیا چیز ہے اور اس کے خصائل کیا ہیں؟ نفس سانپ کی مثل ہے اور اس کے خصائل کفار جیسے ہیں۔ پہلے اس پر منتر پڑا جائے اور پھر اس پر ہاتھ ڈالا جائے تاکہ یہ زیر ہو کر قابو میں آ جائے۔ سانپ سے پوچھا گیا کہ تو سوراخ سے باہر کیوں کر آتا ہے؟ تو سانپ نے جواب دیا کہ جب کوئی میرے دروازے پر اللہ کا نام لیتا ہے تو مجھ پر فرض ہو جاتا ہے کہ میں اللہ کے نام پر جان دے دوں۔ نفس سانپ کی مثل ہے، وجود آدمی سوراخ کی مثل ہے، ذکر اللہ منتر کی مثل ہے، اور نفس کافر کی یہ عادت و خصلت ہے کہ جب تک اس پر کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا منتر پڑھ کر اسے شریعت کے حصار میں قید نہ کیا جائے، یہ اسلام قبول نہیں کرتا اور نہ ہی مسلمان ہوتا ہے۔ اسلام حق ہے اور کفر باطل ہے۔ بیت: اگر تو آسودگی چاہتا ہے تو نفس کی گردن مار دے، اور اگر تو وصال حق چاہتا ہے تو بیوی بچوں کا خیال دل سے نکال دے۔ جواب باہو از باہو: اگر میں نفس کی گردن مار دوں تو نفس مرد حق بن جاتا ہے۔ نفس کو مارے بغیر کبھی کوئی عشق حق سے بہرہ ور نہیں ہوا۔ جواب باہو از باہو: اگر میں نفس کی گردن مار دوں تو نفس مرشد پیشوا بن جاتا ہے اور مجھے ہر مقام کی سیر کرا کے مقام کبریا تک پہنچاتا ہے۔ جواب باہو از باہو: نفس اگر تابعدار بن جائے تو جان سے پیارا یار ثابت ہوتا ہے۔ احمق و بے تمیز لوگ بلا حقیقت نفس کو کیا جانے۔ جواب باہو از باہو: اے نفس، اگر تو عیش و عشرت چھوڑ دے تو اللہ کا یار بن جائے گا اور تیرے سارے کام اللہ سر انجام دے گا۔ جواب باہو از باہو: اگر میں نفس کی گردن مار دوں تو یہ ضائع ہو جائے گا، اور اگر میں اسے ہوا و ہوس سے پاک کر دوں تو یہ میرا یار اور میں اس کا یار بن جاؤں گا۔ سر وحدت اگر آب ہے تو نفس آبجو یعنی ندی ہے۔ جواب باہو از باہو: نفس دیو دیوانہ ہے، مجھے اس دیو کو مارنا ہے۔ اگر میں خود پر غالب آ جاؤں تو اس کو قتل کر دوں۔ میں کفر و کافری سے بیزار ہوں کہ میں نے دین اسلام قبول کیا ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ فرمان حق تعالی ہے، سلامتی ہے اس پر جس نے ہدایت کی راہ اختیار کی۔ طالب اللہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہر دم، ہر گھڑی اور ہر وقت نفس کی مخالفت کرتا رہے اور کسی وقت بھی اس سے غافل نہ رہے کہ نفس کافر ہے۔ اس سے ہر حال میں دشمنی و جنگ جاری رکھے، خواہ حالت خواب میں ہو یا بیداری میں، مستی میں ہو یا ہوشیاری میں، کہ یہ چور دشمن جان ہے اور راہ حق کا راہزن ضیاء کار ہے۔ اس کو اطمینان سے نہ رہنے دے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، ہم چھوٹے جہاد سے لوٹ کر بڑے جہاد کی طرف آئے ہیں۔ نفس دو قسم کا ہے، جس طرح کہ آدمی کا وجود دو قسم کا ہوتا ہے، یعنی وجود لطیف اور وجود کثیف۔ وجود کثیف ان لوگوں کا ہے جن کا نفس امارہ یا لوامہ یا ملحمہ ہے۔ امارہ رہزن شیطان کا نام ہے، اس کے تابع لوامہ ہے اور لوامہ کے تابع ملحمہ ہے۔ ان تینوں کا ایک دوسرے سے اتفاق ہے۔ وجود لطیف ان لوگوں کا ہے جن کا نفس مطمئنہ ہے، اور مطمئنہ اسے کہتے ہیں جو ظاہر و باطن میں اطاعت گزار ہو۔ اطاعت تابع ہے روح کے اور روح تابع ہے توفیق الہی کے، اور توفیق الہی کہتے ہیں
साहब ज़िक्र फ़िक्र, साहब इश्तिगालुल्लाह, साहब इस्तिगराक, फ़क्र फ़ना फ़िल्लाह फ़कीर को। तमाम अम्बिया, उसफिया और औलिया, मोमिन मुसलमान अहले ईमान का नफ्स मुतमइन्ना है और साहब नफ्स मुतमइन्ना अहले मार्फत होता है। अबियात बाहू। जो आदमी साहब मार्फत होकर मारूफ यानी फना फिल्ला हो जाता है, उस पर वहदत हक का भेद खुल जाता है। उसके और अल्लाह के दरमियान कोई हिजाब बाकी नहीं रहता और फिर यार यार को देखता है और ऐन ऐन को। अपने आप में गुम हो जा, अहले बिदत मत बन और दोनों जहान से हाथ धो ले। बैत बाहू। खुदा एक है, दिल भी एक है, उस एक को ढूंढ और उसके साथ मिलकर एक हो जा ताकि ऐन वही एक रह जाए। काफरों, मुनाफिकों, फासिकों और मरदूदो मलऊन शराबियों का नफ्स अम्मारा होता है। फरमाने हक ताला है, जब तुम हालत सकर में हुआ करो तो नमाज के करीब मत जाया करो। अहले मुतमइन्ना अहले रूह होता है और अहले रूह अहले ज़िक्र, अहले वजद, अहले शौक, अहले इश्तियाक, अहले इस्तगराक, अहले गरक और अहले तौहीद फना फिल्ला होता है। अहले फना फिल्ला का नफ्स नहीं होता, जैसा कि ली मअल्लाहि वक्तुन वाली हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़ाहिर है। चुनाचे राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैहा से पूछा गया, नफ्सो शैतान और दुनिया के बारे में आपका क्या ख्याल है? आपने जवाब दिया, मैं तौहीद फना फिल्ला में इस कदर गरक हूँ कि मुझे नफ्स की खबर ही नहीं और ना ही मुझे शैतान और दुनिया की खबर है। बैत बाहू। लोगों को नफ्स ही ने मोहताज बना रखा है, वरना आदमी अगर नफ्स से खलासी पाले तो लायहताज हो जाता है। बस औलिया अल्लाह लायहताज होते हैं और औलिया अल्लाह अहले फ़क्र को कहते हैं। फ़क्र खुद लायहताज है और हर शय उसकी मोहताज है। फ़क्र का नफ्स नहीं होता बल्कि नफस होता है। नफस पास अनफास को कहते हैं और पास अनफास उस जिक्र खास को कहते हैं जो हर आती जाती सांस के साथ इस तरह किया जाता है कि कोई दम भी जिक्रुल्लाह से खाली नहीं जाता। जिसका दिल मुर्दा और दम अफसुर्दा हो वो अहले नफ्स अम्मारा है। बैत। नफ्स से बढ़कर अहले हवा और कोई नहीं कि फ़िरऔन की तरह हर वक्त खुदाई का दावा करता रहता है। फरमाने हक ताला है, और जो शख्स अपने रब की बारगाह में पेश होने से डरा और अपने नफ्स को हवा से रोका तो बेशक जन्नत ही उसका ठिकाना है। आदमी दो किस्म के होते हैं। नंबर एक अहले नफ्स बंदाए हवा और नंबर दो अहलुल्लाह अहले तात बंदाए खुदा। नफ्स व दुनिया व शैतान ये तीनों काफिर हैं और हराम खोर जल्लाद की मिसल हैं। जिस पर अल्लाह का कहर नाजल हो जाए वो अहले नफ्स शहवत परस्त, हवा परस्त और तालिब दुनिया हो जाता है। देव हुसन परस्त, जीनत नुमा और मुवाफ़क़े शैतान हो जाता है। खुर्द नोश और मासियत व गुनाह में गरक होकर सियादिल हो जाता है। इश्क व मोहब्बत व नूर इलाही से खाली और इल्म मार्फत से महरूम व मुर्दा दिल होकर गौरे जसद में दफन हो जाता है। फरमाने हक ताला है, बेशक तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद तुम्हारे लिए फितना है। नफ्स किसे कहते हैं? जो राह खुदा से रोके। नफ्स तलबे गैर को कहते हैं। नफ्स व दुनिया व शैतान हम लोगों की राह मारने वाले राहजन हैं। भला शैतान की राह मारने वाला राहजन कौन है? शैतान की राह मारने वाला राहजन किबर है। किबर किस चीज से पैदा होता है? कहरे जलालियत इलाही और शर से। मेरे पेशवा हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं। भला हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का पेशवा कौन है? उनकी पेशवा हिदायत इलाही है। हिदायत इलाही किस चीज से पैदा होती है? मोहरे जमालियत इलाही से। खैर भी
اسی اللہ ہو کی طرف سے ہے اور شر بھی اسی کی طرف سے ہے۔ بیت: خاک کو میں نے انسان بنا دیا اور آگ کو میں نے شیطان بنا دیا، یہ بھی میں نے کیا اور وہ بھی میں نے کیا، لیکن اسے سمجھتا کوئی نہیں۔ زہد و تقوی، صوم و صلات اور ریاضت حج و زکوٰۃ خلاف نفس ہے، کیا اس سے نفس مر جاتا ہے؟ میں کہتا ہوں نہیں مرتا۔ ذکر، فکر، مجاہدہ، مشاہدہ، مراقبہ، محاسبہ اور وصال حضور مذکور خلاف نفس ہے، کیا اس سے نفس مر جاتا ہے؟ میں کہتا ہوں نہیں مرتا۔ ورد و وظائف، ذکر و تسبیح، تلاوت قرآن اور علم مسائل فقہ خلاف نفس ہے، کیا اس سے نفس مر جاتا ہے؟ میں کہتا ہوں نہیں مرتا۔ موٹا کھردرا لباس پہننا، گدڑی پہننا، مخلوق سے علیحدگی اختیار کرنا، چپ رہنا، نیک وصال و خواب خصال ہونا خلاف نفس ہے، کیا اس سے نفس مر جاتا ہے؟ میں کہتا ہوں نہیں مرتا۔ گوشہ تنہائی میں چلہ کشی کرنا اور ہر چیز سے بے تعلق ہو کر سرگردان پھرنا خلاف نفس ہے، کیا اس سے نفس مر جاتا ہے؟ میں کہتا ہوں نہیں مرتا۔ علم و تعلیم، درس و تدریس اور خدا شناسی خلاف نفس ہے، کیا اس سے نفس مر جاتا ہے؟ میں کہتا ہوں نہیں مرتا۔ بیت: نفس اگر تخت نشین ہو کر بادشاہ بھی بن جائے تو خصائل کے لحاظ سے چکی چاٹنے والا کتا ہی بنا رہتا ہے۔ نفس اگر بھوکا رہے تو اس میں طاعت بجا لانے کی طاقت نہیں رہتی اور وہ طاعت گزاری سے رہ جاتا ہے، اور اگر سیر شکم رہے تو پرشہوت و فتنہ انگیز ہو جاتا ہے۔ آخر اس کا علاج کیا ہے؟ فرمان حق تعالی ہے، اللہ تعالیٰ کسی نفس کو اس کی برداشت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ جو نفس بھوک میں پرسکون رہتا ہے اور ذکر و طاعت میں لذت پاتا ہے، اس کے لیے زہد و ریاضت ہی بہتر ہے۔ جو نفس ذکر و طاعت سے خوش نہیں ہوتا بلکہ بے چینی و وسوسہ و کفر و نفاق میں مبتلا ہے، تو اس کے لیے یسار خوری مناسب ہے، بشرطے کہ بسیار خوری سے اس میں آثار بدی پیدا ہونے کے بجائے طاعت و فرما برداری کی طاقت پیدا ہو، ورنہ اس کے لیے آدھا بھوکا اور آدھا شکم سیر ہونا ضروری ہے۔ مناسب یہ ہے کہ نفس کو کھانے کے لیے دائمی ذکر اللہ کی خوراک دی جائے، رہنے کے لیے زیر زمین قبر کھود کر گھر بنایا جائے، پہننے کے لیے کفن کا لباس دیا جائے اور سیر چشمی کے لیے روز حشر کا تماشا دکھایا جائے، تاکہ اس کا دل صاف ہو کر جمعیت پکڑے، ہر قسم کی کدورت و آلودگی سے پاک ہو جائے، اللہ تعالیٰ اور اس کے مابین جملہ حجابات اٹھ جائیں، دنگا فساد اور لڑائی جھگڑے سے باز رہ کر پرسکون ہو جائے اور مرنے سے پہلے مر کر موتو قبل ان تموتو کا مصداق بن جائے۔ نفس کیا چیز ہے؟ نفس فربا خنزیر کی مثل ہے جو کفار سے دوستی رکھتا ہے اور خودی و خود پرستی میں مبتلا رہتا ہے۔ سن، آدمی کے وجود میں 100 ہا خنزیر پائے جاتے ہیں، انہیں مار دیا جائے یا رسی سے باندھ کر رکھا جائے، نفس کبھی وسیلہ خدا ہوتا ہے، کبھی فتنہ انگیز و پر ہوا ہوتا ہے، کبھی عادل بادشاہ ہوتا ہے، کبھی مستی انام گمراہ ہوتا ہے، کبھی عالم فاضل، مفتی، قاضی، محتسب، صاحب محاسبہ ہوتا ہے، کبھی رشوت خور و حرام خور ہوتا ہے، کبھی مرشد ہادی صاحب ارشاد ہوتا ہے، کبھی خود پرستی و حرص و حسد میں گفتار ہوتا ہے، کبھی سلطان العارفین عاشق معشوق ہوتا ہے اور کبھی گداگر و طامع مخلوق ہوتا ہے۔ مرد فقیر وہ ہے جو اسے مہلت نہ دے اور کسی حال میں بھی طاعت سے غافل نہ ہونے دے، اس کی کسی خواہش کو پورا نہ کرے، اس کی مخالفت کرتا رہے اور اس سے یہ کہہ کر جھگڑتا رہے کہ اے نفس، تو نے کبھی کوئی ایسا عمل نہیں کیا جو تجھے قیامت کے دن بارگاہ خداوندی سے نجات دلا سکے، نہ ہی تو نے خداوندی تعالیٰ کو پہچانا ہے جس طرح کہ اس کو پہچاننے کا حق ہے۔
انبیاء و اولیاء اللہ کے دل تو خوف خدا میں اس طرح پگھلے رہتے تھے جس طرح کے سونا کٹھالی میں۔ کئی بزرگ عمر بھر سوئے نہیں، نہ انہوں نے زمین سے پہلو ٹکایا، نہ ہی نفس کو دنیاوی لذت بہم پہنچائی، تاکہ قیامت کے دن خدا اور اس کے رسول کے سامنے شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ اے طالب، تیرے لیے ضروری ہے کہ تو ہر حال میں کارہائے نفس پر نظر رکھ اور اس کی ہر خواہش کو رد کرتا چلا جا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، مظلوم کی دعا مقبول ہوتی ہے۔ پیغمبر صاحب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ستم رسیدہ کی دعا جلد قبول ہوتی ہے، پس نفس کے ستم رسیدہ فقیر ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، ستم رسیدہ کی فریاد سے ڈرو کہ اس کے اور خدا کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ پس ستم رسیدہ اہل اللہ فقراء ہیں جو اپنے نفس کے ستائے ہوئے ہیں اور ہر وقت ذکر اللہ میں مشغول رہتے ہیں۔ فقراء سے ڈرو کہ وہ حالت شہوت میں بھی باشعور، فنا فی اللہ حضور اور مد نظر اللہ منظور ہوتے ہیں۔ نفس غصے کی حالت میں درندہ ہوتا ہے، گناہ کرتے وقت بچہ ہوتا ہے، فراوانی نعمت کے وقت فرعون ہوتا ہے، سخاوت کے وقت قارون ہوتا ہے، بھوک کی حالت میں دیوانہ کتا ہوتا ہے اور پرشکم ہو تو مغرور گدھا ہوتا ہے۔ بیت نفس اگر بھوکا ہو تو کتے کی مثل ہوتا ہے اور پرشکم ہو تو گدھا ہوتا ہے۔ اگر تو نفس کا پیٹ بھر دے تو یہ نافرمان ہو جائے گا، اور اگر اسے بھوکا رکھے تو بے چین ہو کر چیخنے چلائے گا۔ نفس کو گناہ کرتے وقت خدا، رسول اور تمام انبیاء، اصفیاء، اولیاء، صلحاء کے واسطے دے ڈالو، آیات قرآنی و احادیث سنا دو، خوف موت و قبر یاد دلا دو، سوال جواب منکر نکیر اور معاملات اعمال نامہ یاد دلا دو، مسائل فقہ سنا دو، روز قیامت کا عالم نفسی نفسی یاد کرا دو، روز قیامت کا عالم نفسی نفسی یاد کرا دو، پل صراط و دوزخ و بہشت اور دیدار الہی یاد دلا دو۔ یہ گناہ کرنے سے ہرگز باز نہیں آئے گا کہ نفس اس وقت تک نافرمانی اور گناہ سے باز نہیں آتا جب تک کہ اسے توفیق الہی اور وسیلت دست بیعت مرشد کامل مکمل حاصل نہ ہو جائے، کیونکہ جب بھی طالب گناہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے، مرشد کامل مکمل بے شک اس کی خبر ہو جاتی ہے اور وہ گناہ و طالب کے درمیان حائل ہو جاتا ہے اور الہام و پیغام کے ذریعے دست اندازی کر کے اسے گناہ سے بچا لیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وسیلت بہتر ہے فضیلت سے۔ فضیلت اہل نفس کی محتاج ہے اور وسیلت کسی کی محتاج نہیں، وہ لا یحتاج ہے۔ فضیلت پر نفس غالب ہے اور وسیلت نفس پر غالب ہے اور نفس مغلوب ہے۔ فضیلت علم سونے چاندی کی مثل ہے اور وسیلت مرشد فولاد کی مثل ہے، چنانچہ تلوار۔ ربائی نفس حریص ہے، اس لیے شیر و شکر اور جہانگیر بادشاہی مانگتا ہے۔ اے باہو، اورنگزیب بادشاہ کی بادشاہی سے فقیری بہتر ہے، اس لیے طالب اللہ فقیر سے صرف اللہ ہو مانگتا ہے۔ اے باہو، نفس کافر ہے یا جلاد، پس کافر کے لیے زنار توڑنا مشکل ہے اور جلاد کے لیے حلال کھانا مشکل ہے۔ نفس جب مسلمان ہو جاتا ہے تو اس کے لیے خنزیر کھانا اور گلے میں زنار ڈالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ سیم و زر سے زیب و زینت کرنا اہل دنیا کا کام ہے اور نفس پر فولادی تلوار چلانا اہل دین اہل اللہ کا کام ہے۔ سیم و زر کے لالچ میں نفس کافر سے جہاد کرنا طمع و ریا ہے اور نفس کو قتل کرنا طلب خدا ہے۔ زندہ نفس شیطان ہے یا بھوت بیابانی ہے؟ نفس کیا چیز ہے؟ شیطان کیا چیز ہے؟ اور دنیا کیا چیز ہے؟ نفس بادشاہ ہے، شیطان اس کا وزیر ہے اور دنیا ان دونوں کی ماں ہے جو ان کی پرورش کرتی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، بے شک
शैतान इंसान पर गलबा पाने के दर पे रहता है, यानी शैतान इसके अलावा और कुछ नहीं चाहता कि वो इंसान पर गालिब रहे। जिस दिल में हुब्बे दुनिया बस जाए वो शैतान का घर है। फरमान हक ताला है, जिसने सरकशी की और दुनियावी जिंदगी को तरजीह दी, बेशक उसका ठिकाना जहन्नम है। जिस दिल में शैतान डेरा जमा लेता है वहां चार मुअक्कल नफ्स के कायम मकाम बन जाते हैं। नंबर 1 खन्नास, नंबर 2 खरतूम, नंबर 3 वसवसा और नंबर 4 खतरात। सिदक खिलाफ नफ्स है। अहले सिदक साहबे इस्तगराक के लिए हुजूरी और ख्वाब बेदारी बराबर रहते हैं। फरमाने हक ताला है, कोई चीज़ ऐसी नहीं जो अल्लाह की तस्बीह और तारीफ में मशगूल ना हो, लेकिन शर्त यह है कि उसका महल दिल हो, ना कि दियो नफ्स। जो नफ्स रूह से मिल जाता है वह रूह बन जाता है और अल्लाह की इबादत उसकी रजा की खातिर करता है। चुनाचे हजरत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैहा से पूछा गया, आप अल्लाह की इबादत किस गरज से करती हैं, जहन्नम के खौफ से या उम्मीद बहिश्त से? उन्होंने जवाब में इल्तिजा की, खुदा बंदा, अगर मैं तेरी इबादत दोज़ख के खौफ से करती हूँ तो मुझे दोज़ख में डाल दे। अगर मैं तेरी इबादत उम्मीद बहिश्त में करती हूँ तो मुझ पर बहिश्त हराम कर दे, और अगर मैं तेरी इबादत महज तेरी तलब में करती हूँ तो मुझ पर अपना दीदार जमाल बंद न कर। नकल है कि एक रोज शेख शिबली रहमतुल्लाह अलैहा खानका से निकले और हिजड़ों के घर जा बैठे। मुरीदों ने पूछा, हजरत ये क्या? फरमाया, लोगों के 3 गिरोह हैं, मर्द, औरतें और हिजड़े। मर्द बा यजीद रहमतुल्लाह अलैह थे, औरत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैह थी। मैं उन दोनों में से नहीं हूँ, इसलिए यहाँ आ बैठा हूँ। बस अहले जिक्र फिक्र औरतें हैं, अहले इस्तगराक मर्द हैं और अहले दुनिया इन दोनों में से नहीं, इसलिए मुखन्नस हैं। सुन, इब्लीस ने कहा, मैंने ताअत की, निदा आई, मैंने लानत की। आदम अलैहिस्सलाम ने कहा, मैंने खता की, निदा आई, मैंने बख्श दी। उज्बो गरूर से की गई इबादत बुरी है, उससे उज़र के साथ किया गया गुनाह बेहतर है। अगर तू चाहता है कि मंजिल पर आसानी से पहुंच जाए तो खुदी को दरमियान से निकाल दे ताकि नफ्स शर्मिंदा हो। नकल है कि एक दिन एक बुजुर्ग बैठे हुए थे कि उनका नफ्स उन्हीं की हैयत और सूरत में उनके सामने आकर मुसल्ले पर बैठ गया। वो बुजुर्ग फरमाते हैं कि जब मैंने अपनी ही सूरत को अपने सामने बैठे हुए देखा तो पूछा, तू कौन है? उसने कहा, मैं तेरा नफ्स हूं। मैंने चाहा कि उसे मजबूती से पकड़कर खूब पीटूं, लेकिन नफ्स इठलाया और कहने लगा, तू मुझे इस तरह नहीं मार सकता, मुझे मारना है तो मेरे खिलाफ चल। बैत, क्या तू जानता है कि नफ्स क्या चीज है? नफ्स वजूद के अंदर छुपा हुआ काफिर है, जिसे सिर्फ काफिर यहूद ही दोस्त रखते हैं। नफ्स से होशियार रहो, खुदा उसके शर से महफूज रखे। कता, तेरा वास्ता नफ्स काफिर से आन पड़ा है, उसे अपने दाम में गिरफ्तार कर ले कि ये एक नादर शिकार है। अगर एक स्याह नाग तेरी आस्तीन में घुस जाए तो ये उस नफ्स से कहीं बेहतर है जो तेरा हमनशीन बना हुआ है। क्या तू जानता है कि नफ्स क्या चीज है? नफ्स तमा है। जब तक तू तमा को 3 तलाक नहीं देता तो खुदा से हरगज वासल नहीं हो सकता। बैत, परिंदा तमा में आकर जान गंवा बैठता है कि वो नादान दाने पर बिछे हुए जाल को नहीं देखता। तमा जाल की मिसल है और दुनिया दाने की मिसल है, जिस पर अहले हिर्स तालिब दुनिया दीवाना हो जाता है। बेतमा आदमी उसमें हरगज नहीं फंसता है तो सिर्फ अहमक और बेअकल नफ्स काफिर यहूद ही फंसता है कि वो डरता नहीं। जिसे अल्लाह और फकर से प्यार है वो बेतमा वो बेनियाज होकर अपनी गर्दन बुलंद रखता है। तमा अफसोस व गम का नाम है और फकर खुदा से यगानगी के बायस गम से आज़ाद है। जो नादार यानी बेतमा है वो अल्लाह का यार है। बैत,
اے باہو، جو دنیا کی خاطر غم زدہ رہتا ہے وہ کمینہ ہے کہ کمینی دنیا ہی اس کی پرورش کرتی ہے۔ شیطان دنیا کو کہتے ہیں اور اہل نفس مائیت شیطانی یعنی طلب دنیا کے رسیا ہوتے ہیں۔ نقل ہے کہ ایک دن حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ علیہ اپنے نفس کا محاسبہ کرنے بیٹھے اور اس سے کہنے لگے، اے نفس، تیری عمر 60 سال ہے اور تیری اس عمر کے دن 21,600 بنتے ہیں۔ اتنا ہی کہا تھا کہ آہ نکلی اور بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش میں آئے تو معتقدین نے پوچھا، آپ کس وجہ سے بے ہوش ہوئے؟ فرمایا، میں نے اپنی عمر کے تمام دنوں کا حساب کیا اور نفس سے کہا کہ دنیا میں آئے ہوئے تجھے 60 سال ہو گئے ہیں، اگر اس میں سے نابالغی کی عمر کو نکال دیا جائے تو باقی زندگی کے دن 16,200 بنتے ہیں۔ اے نفس، تو نے ہر روز 20 گناہ تو کیے ہوں گے۔ نفس نے کہا، نہیں۔ میں نے کہا 10 تو کیے ہوں گے۔ اس نے کہا، نہیں۔ میں نے کہا 1 تو کیا ہوگا۔ اس نے کہا، ہاں۔ میں نے کہا، اگر تو ہر گناہ پر ایک ایک پتھر جمع کرتا رہتا تو اب تک پہاڑ بن گیا ہوتا، اور اگر ہر گناہ پر ایک ایک مٹھی خاک جمع کرتا رہتا تو ایک بہت بڑا ڈھیر بن گیا ہوتا۔ اے نفس، تو نے آخرت کے خوف کے باوجود اتنے گناہ کیسے کر لیے؟ تم نے اس ہیبت کو کیوں کر نظر انداز کیا کہ تیرے باپ آدم علیہ السلام کو ایک ہی لغزش کی بنا پر سرزنش کر کے دنیا کے زندان میں بھیج دیا گیا؟ تو نے اس فرمان الہی کو یاد کیوں نہ رکھا کہ آدم اپنے رب کا حکم بھول کر راہ سے ہٹ گئے؟ جب اللہ تعالیٰ کی گرفت کا یہ عالم ہے تو بیچارے آدم زادے کو اتنے گناہوں سے خلاصی کی امید کس طرح ہو سکتی ہے؟ اسرائیل کو ایک ہی گناہ کی پاداش میں لعنت کا داغ ملا اور اس کا نام ابلیس رکھ دیا گیا اور تمام عالم میں فرمان الہی جاری کر دیا گیا، بے شک میری لعنت ہے تجھ پر قیامت کے دن تک۔ پس جس آدمی کا نفس کمزور ہے اس کا دین مضبوط ہے۔ جو شخص نفس کو بند کرتا ہے وہ گویا شیطان اور ہوائے نفس کو بند کرتا ہے۔ بیت: اے باہو، نفس اگر پلید ہے تو تن پر پاکیزہ لباس پہننے کا کیا فائدہ؟ دل میں شرک ہی شرک بھرا ہے تو خاک پر سجدہ ریزی کا کیا فائدہ؟ جن لوگوں نے اپنے نفس کو آباد کر رکھا ہے وہ شیطان کے پیروکار ہیں، وہ خدا کے بھی دشمن ہیں اور اس کے بندوں کے بھی دشمن ہیں۔ یاد رکھ کہ نفس و شیطان ایک دوسرے کے ساتھی ہیں اور دونوں کافر ہیں۔ جو آدمی نفس کو قید کر لیتا ہے شیطان اس سے دور بھاگ جاتا ہے۔ تمثیل: اگر دو چور ایک گھر میں چوری کرنے جائیں اور ایک گرفتار ہو جائے اور دوسرا بھاگ جائے تو وہ گرفتاری کے خوف سے گرفتار شدہ چور کے نزدیک نہیں جاتا کہ اس کو اس کے نزدیک جانے میں اپنا نقصان نظر آتا ہے۔ جو آدمی نفس چور کو قید نہیں کرتا شیطان اس کے قریب رہتا ہے، جس کے نتیجے میں وہ اللہ سے دور ہو جاتا ہے۔ تمثیل: نفس بادشاہ کی مثل ہے اور شیطان اس کے وزیر کی مثل ہے۔ اگر بادشاہ گرفتار ہو جائے تو وزیر اس سے دور بھاگ جائے گا۔ جو شخص نفس کو قید نہیں کرتا وہ احمق ہے۔ تمثیل: اگر باز اور چڑیا ایک ہی گھر میں ہوں اور باز بندھا ہوا ہو تو چڑیا کو اس سے کوئی خطرہ نہیں، اسی طرح اگر نفس قید ہو تو آدمی کو اس سے کوئی خطرہ نہیں۔ فرمان حق تعالی ہے، داخل ہوا جنت میں وہ شخص جس نے اپنے نفس کو قید کیا۔ دائرہ شریعت میں آدمی کا نفس امارہ ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ یہ تمہارا دشمن ہے، اسے مار دو۔ الہی مجھے بصارت دے کہ میں اسے دیکھوں اور قتل کروں۔ دائرہ طریقت میں نفس لوامہ ہوتا ہے، اس کی لذات اور چاہت کو پامال کر کے آگے بڑھ جاؤ۔ دائرہ حقیقت میں نفس ملہمہ ہوتا ہے، اس سے عشق و ذکر اللہ کی آگ میں موم کر دے حتیٰ کہ یہ مرنے سے پہلے مر جائے۔ دائرہ معرفت میں نفس مطمئنہ ہوتا ہے، جو حقیقی طور پر مطیع، بااخلاص، محد خاص الخاص، محرم اسرار محمد رسول اللہ
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और गैर मासवा अल्लाह से बेजार होता है और हमेशा इस्तिग़फ़ार करता रहता है। इलाही, हम तेरी मग़फ़िरत चाहते हैं और तेरी ही तरफ रजू करते हैं। मुतमइन्ना से क्या चीज़ हासिल होती है? ला मकाम, मुशाहिदा फ़क्र, फ़नाह फिल्लाह तमाम। बैत, नफ्स मुतमइन्ना जान से प्यारा यार है, उसे पहचान, उससे गाफिल मत हो। फ़कीर को राह हक में रोज़ बरोज़ तरक्की पजीर और जान सोज होना चाहिए, ना कि धर्म अंदोज़। हकीकत नफ्स को जानना सीख। तमसील, नफ्स आदमी की मिसल और शैतान दम आदमी की मिसल है। अगर आदमी जिंदा है तो दम उसके अंदर आता जाता रहता है, अगर मर जाए तो दम की आमदोरफ्त बंद हो जाती है। इसी तरह जब किसी का नफ्स मर जाता है तो उस पर राह शैतान बंद हो जाती है। शैतान की राह में कोई फ़ायदा नहीं। दिल एक नरम आबादी है और आबादी से हर किस्म का मफाद हासिल होता है। हर इबादत आबादी में होती है और हर मासियत वीरानी में। आबादी तेरे सामने है, तू क्यों वीरानी की तरफ जाता है? नफ्स दुश्मन है, उसकी तलब पूरी ना कर। तेरे लिए उसकी मौत उसकी ज़िंदगी से बेहतर है। खुदाए अज़्ज़ा व जल की मार्फत व पहचान दिल के नूर से होती है, ना कि दिल की जुल्मत से, कि एक रात के लिए भी जुल्मत में मशगूल रहना बंदे के हक में मुज़र है। जिस तरह नाबीना कोशिश के बावजूद सीधी राह नहीं चल सकता और अपने सामने सांप या कांटे या कौवे या गड़े को नहीं देख सकता, और ना ही वो जान सकता है कि उसके सामने क्या है, अच्छा है या बुरा है। जो आदमी नफ्स को कैद कर लेता है वो अल्लाह ताला की रज़ा और मोहब्बत हासिल कर लेता है, और जो आदमी नफ्स को बंद नहीं करता उसे नफ्स और शैतान की रज़ा और मोहब्बत हासिल रहती है। ए बाहू, नफ्स को कुत्ता समझ, उस कुत्ते को मत पाल। शैतान का पैरोकार होकर शैतानी मत बन। फरमाने हक ताला है, ए औलाद आदम, शैतान की पैरवी मत करो, बेशक वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। किस आदमी के दिल का मैलान नफ्स की तरफ हो जाता है, उसका दिल स्याह हो जाता है और उसमें गफलत पैदा हो जाती है। जब नफ्स और दिल एक हो जाते हैं तो रूह आजिज और कमज़ोर हो जाती है, और जब दिल और रूह एक हो जाते हैं तो नफ्स कमज़ोर और आजिज होकर गरीब और ताबे हो जाता है। यह फ़कीर बाहू कहता है कि एक हिदायत इलाही बेहतर है हजार दुश्मने नफ्स व शैतान से। जिस दिल पर रहमत खुदाबंदी की नज़र है वो नफ्स व शैतान से जुदा है। फरमाने हक ताला है, अल्लाह जिसे चाहता है इज्जत दे देता है और जिसे चाहता है जिल्लत से दो चार कर देता है। बस नफ्स व शैतान क्या है? शरीके खुदा और रांदाए दरगाह है। नफ्स व शैतान उसी के साथी हैं जो गुमराह है। हुजूर अलैहिस्सलाम का फरमान है, अल्लाह जिसे हदायत देता है उसके लिए गुमराही नहीं, और जिसे गुमराह करता है उसके लिए हदायत नहीं। अल्लाह ताला का फजल रोज़े अज़ल से जारी है, चुनाचे एक रायत काजी बेहतर है हजार गवाह से, और एक हदायत इलाही बेहतर है हजार ज़ुहद व तकवा हमराह से। अल्लाह बस मासिवा अल्लाह हबस। बैत, मेरे इल्म व अमल से तेरी एक ही अनायत मेरे लिए काफ़ी है कि एक रायत काजी हजार गवाहों से बेहतर है। फरमाने हक ताला है, अल्लाह ताला गालिब है अपने अमर पर। हर कोई अल्लाह हकीम की कैद में है, ख्वाह वो नफ्स है या शैतान, दुनिया है या ऐसी ही कोई और चीज़। हुजूर अलैहिस्सलाम का फरमान है, हकीम का कोई काम हिकमत से खाली नहीं होता। बस नफ्स चोर की मिसल है और तालिब अल्लाह चौकीदार की मिसल जो खतरात चोर से खबरदार करता है। मुर्शद कामल मुकम्मल अल्लाह ताला के अमर से साहिब हुक्म है, इसलिए अगर कोई चोर उसकी वलायत में घुस आता है तो बैक मर्तबा कत्ल कर दिया जाता है और वलायत वजूद दारुल सलाम बनी रहती है। हुजूर अलैहिस्सलाम का फरमान है, मुल्क उसी का होता है जिसका उस पर गलबा होता है। अगर नफ्स
गुनाह मासियत में मशगूल हो जाए और दिल ज़िक्रुल्लाह को भूल जाए तो इससे बढ़कर कबीरा गुनाह और कोई नहीं। लिहाजा ज़रूरी है कि तू नफ्स व शैतान और दुनिया को भूल कर अपने कल्ब व रूह को ज़िक्रुल्लाह में इस तरह गर्क कर दे कि तू हर वक़्त इश्क व मोहब्बत इलाही और इसरार इलाही का मुशाहिदा करता रहे और तेरे वजूद में हिर्स व हसद, किब्र व हवा और शहवत का नामो निशान बाकी ना रहे। तू जो काम भी करे अल्लाह के लिए करे, जो पहने अल्लाह के लिए पहने और जो पिए अल्लाह के लिए पिए। अक्ल जुज़वी को छोड़कर अक्ल कुल्ली हासिल कर और अपने होशो हवास को दुरुस्त रख कि आरिफ बिल्लाह नफ्स की तहकीक करता है और साहब नफ्स उसको अपना रफीक बनाता है। सुन, क़यामत के दिन जब अहले मोहब्बत, अहले शौक, इश्तियाक, मुश्ताक दीदार, आशिक कब्रों से उठेंगे तो फरमाने इलाही होगा उनके खैमे दोज़ख के किनारे लगा दिए जाएं। जब ये लोग उन खैमों में जाकर बैठेंगे और उनकी नज़र आतिश दोज़ख पर पड़ेगी तो नारे जहन्नम सर्द हो जाएगी और बुझकर राख हो जाएगी। उसमें ये मजाल ना होगी कि सर उठा सके। आतिश दोज़ख की ये पस्ती खल्क़े खुदा के लिए बाइस राहत होगी और मखलूक अज़ाब दोज़ख से खलासी पाएगी। आतिश दोज़ख के सामने उनके खैमे लगाने का मकसद भी यही होगा कि खल्क़े खुदा सुख का सांस ले सके। बस दुनिया आग की मिसल है और हिर्स दोज़ख की मिसल है। जब अहले दुनिया पर अहलुल्लाह फुकरा का गुजर होता है और वो उन्हें रहमत की नज़र से देखते हैं तो उनके वजूद से हिर्स ख़त्म हो जाती है कि अहलुल्लाह अगर एक दम के लिए भी ज़िक्रुल्लाह में मशगूल रहें तो उनका ये शुगल अहले दुनिया के लिए राहत जावदानी का सबब बन जाता है। लिहाजा अहले दुनिया को चाहिए कि अहलुल्लाह के नज़दीक आएं और दोज़ख हिर्स दुनिया और आतिश दोज़ख आखिरत से निजात पाएं, क्योंकि अल्लाह ताला का फरमान है कि जो शख्स मेरे और मेरे महबूब हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेता और पूरे इखलास और तस्दीक के दिल के साथ ज़ुबान से ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का इकरार करता है, मैं उसे अजाब नहीं देता कि यार यारों को और दोस्त दोस्तों को अजाब नहीं दिया करते। चुनाचे हदीस कुदसी में फरमान हक ताला है, मैं अपने अब्द बंदे पर उसके बहन भाइयों और वालिदैन से ज़्यादा रहम करता हूँ। बस अगर तू मेरा तालब बनेगा तो मुझे पा लेगा। अब्द अहले इबादत को कहते हैं। यह फ़कीर बाहू कहता है कि कलमा तैयब के 3 दर्जे हैं। पहला ला इला, दूसरा इल्लल्लाह, तीसरा मुहम्मद रसूलुल्लाह। हज़ारा हजार तालबों में से बाज़ फ़कत ला इला तक पहुँचते हैं, बाज़ इल्लल्लाह तक पहुँचते हैं और बाज़ मुहम्मद रसूलुल्लाह तक पहुँचते हैं। ला इला नफ़ी है, फ़ानी है। इल्लल्लाह असबात है, बाकी है। मरते वक़्त ला इला कहने से तमाम उम्र के गुनाह मिट जाते हैं कि नफ़ी में आकर तमाम गुनाह फना हो जाते हैं। इल्लल्लाह कहने से बंदा असबात में पहुंच जाता है और मुहम्मद रसूलुल्लाह कहने से मरातबे पैगंबरी की इंतहा पर पहुंच जाता है। बस पैगंबरों पर आतिश दोज़ख हराम है। ये कामल महबूबियत का मकाम है कि ये मकाम फ़क्र है। फरमान हक ताला है, जो शख्स इसमें दाखिल हो गया वो अमन पा गया। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है, जब फ़क्र अपने कमाल को पहुंचता है तो अल्लाह ही अल्लाह होता है। बस मखलूक ला है और इसमें अल्लाह हो गैर मखलूक है, नासूत मखलूक है और अहले अल्लाह हो फुकरा नासूती नहीं। मर्द वो है जो शरीयत में कामल और बातन में फ़क्र की उस इंतहा पर फायज हो कि जिसे अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता और जो हर वक़्त ज़िक्र फ़िक्र में गर्क रहता हो। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इंतबाह है कि फ़क्र के बगैर ज़िक्र करना गोया कुत्ते का भौंकना है और वह हर वक़्त मोहब्बत इलाही में गर्क रहता हो।
ایسے صاحب استغراق فقرائے کامل کو اللہ تعالیٰ قیامت سے قبل ہی ان کا مقصود ان کے حوالے کر دیتا ہے یا انہیں انوار تجلی سے منور و مشرف کر دیتا ہے۔ ایک روز جبرائیل علیہ السلام حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، اے اللہ کے رسول، میں نے آج ایک ایسا واقعہ دیکھا ہے جو اس سے قبل کبھی نہیں دیکھا۔ وہ یوں کہ ایک شہر میں ایک بت پرست بت کے سامنے بیٹھ کر کہہ رہا تھا، اے میرے پروردگار، اے میرے پروردگار۔ مقام ربوبیت سے آواز آئی، لبیک عبدی، یعنی میرے بندے میں حاضر ہوں۔ میں نے عرض کی، خدا بندہ، وہ تو بت پرست ہے، تو اسے کس لیے جواب دے رہا ہے؟ فرمایا، اے جبرائیل، اسے اپنے رب کی پہچان نہیں ہے، لیکن میں تو جانتا ہوں کہ اس کا رب کون ہے۔ میں اپنے نام کو کیسے فراموش کر دوں؟ غلطی میری بارگاہ میں نہیں کہ حقیقت میں رب میں ہی ہوں، اس لیے جو بھی مجھے پکارتا ہے میں اس کی التجا قبول کرتا ہوں۔ اے ابو الفضل، اس بے نیاز کے اس رنگ کرم کو دیکھ اور اپنی پاک بازی پر تکبر مت کر۔ اس طرح کا ایک واقعہ یوں ہے کہ ایک مرتبہ ایک ولی اللہ کی ملاقات ایک فرشتے سے ہو گئی۔ انہوں نے پوچھا، کہاں جا رہے ہو؟ فرشتے نے جواب دیا، ایک یہودی کو مچھلیاں پکڑنے کا شوق ہے اور پانی میں مچھلیاں نہیں ہیں۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ دریا سے مچھلیاں پکڑ کر پانی میں ڈال دوں تاکہ یہودی کو اپنا مطلوب و مقصود حاصل ہو جائے اور وہ بارگاہ حق سے مایوس نہ ہو۔ جب اللہ تعالیٰ کا اپنے دشمنوں سے سلوک کا یہ عالم ہے تو اس کے دوست یقیناً اس کے کرم سے محروم نہیں ہو سکتے۔ فرمان حق تعالیٰ ہے، یہ اس لیے ہے کہ اہل ایمان کا مولا اللہ تعالیٰ ہے اور کافروں کا مولا کوئی نہیں۔ یاد رکھ کہ جب اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو مرتبہ رحمت سے معزول کر کے اسفل السافلین کے مرتبہ لعنت پر بھیجا، مقام علیین سے بے دخل کر کے مقام سجین پر پہنچایا، تو ابلیس و نفس و دنیا نے آپس میں اولاد آدم کو مرتبہ ذلت و ہلاکت پر پہنچانے کے لیے معاہدہ کیا اور ایک دوسرے سے دست بیعت کی۔ ابلیس نے کہا، میں اولاد آدم کو طاعت و عبادت سے روک کر معیت و گناہ کی طرف راغب کروں گا۔ دنیا نے کہا، میں خود کو ان کی نظروں میں آراستہ کر کے انہیں اپنی طرف مائل کروں گی اور انہیں حرص و بلا میں مبتلا کر کے ہلاک کروں گی اور خدائے عز و جل سے دور کروں گی۔ نفس نے کہا، میں انہیں ہوا و شہوت میں دیوانہ کر کے نظر بازی سے گمراہ و خراب کروں گا۔ طالب اللہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان تینوں کو ان کے افعال سے پہچانے اور خود کو ناشائستہ افعال سے باز رکھے۔ جب کسی عارف باللہ عابد کے وجود میں توفیق الہی سے علم شریعت و طریقت اور حقیقت و معرفت کا نور آ جاتا ہے اور قلب ذکر اللہ کے ذریعے زندہ ہو کر غرق فنا فی اللہ ہو جاتا ہے اور اس کے وجود میں امر معروف کی تعظیم، توکل، حیا، صبر، خوف، رجا، عشق، محبت، توحید، وحدانیت اور تجرید و تفرید جیسے اوصاف پیدا ہو جاتے ہیں تو یہ تینوں مردود اس سے دفع ہو جاتے ہیں۔ فقیر کو کسی اہل دنیا کے گھر لے جانے سے بہتر ہے کہ اسے سولی پر لٹکا دیا جائے۔ اگر کسی کو طاعت و ریاضت اور پارسائی سے حق حاصل ہوتا تو ابلیس کو ہوتا کہ وہ زاہد و عابد اور طاعت گزار تھا، لیکن زہد و طاقت سے اس کے وجود میں کبر و انا پیدا ہو گئی تھی جس سے وہ مردود ہو گیا۔ اگر کسی کو علم و فضیلت سے حق حاصل ہوتا تو بلم باعور کو ہوتا کہ اس کی مسجد میں ہر وقت 12,000 قلم دوات اس کے علمی نکات لکھنے میں مصروف رہتی تھیں اور دنیا کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک زیر و زبر کی ہر تحقیق ضبط تحریر میں لائی جاتی تھی۔ اگر کسی کو مال دنیا کی کثرت سے حق حاصل ہوتا تو قارون کو ہوتا کہ اس کے خزانوں کی حد تحت الثری سے بھی نیچے چلی گئی تھی۔ اگر کسی کو خدائی دعویٰ کرنے سے حق حاصل ہوتا تو فرعون کو ہوتا کہ اس نے خدائی دعویٰ کر ڈالا تھا اور اس کے باعث دریائے نیل میں غرق ہو گیا تھا۔ اور اگر کسی کو جہالت کی بنا پر حق حاصل ہوتا
تو ابو جہل کو ہوتا۔ حاصلیت حق کا راز اس اخلاص و محبت میں پایا جاتا ہے جو خالص اللہ تعالیٰ کے لیے ہو۔ چنانچہ اخلاص و محبت نے اصحاب کہف کے کتے کو کتوں کے قبیل سے نکال کر آدمیوں کی صف میں لا کھڑا کیا، جس کے متعلق قرآن مجید میں فرمان حق تعالیٰ ہے، چھٹا ان کا کتا ہے۔ یہ ان کا غائبانہ قیاس ہے۔ اگر تو اولاد آدم ہے تو اللہ تعالیٰ کی محبت میں کتے سے تو کم تر نہ ہو۔ فقر کی 3 اقسام ہیں۔ اول فقر فنائے لا الہ ہے، دوم فقر بقائے الا اللہ ہے، اور سوم فقر انتہائے محمد رسول اللہ ہے جو رہنما ہے۔ فقر اللہ سے یگانہ اور غیر اللہ سے بیگانہ ہے۔ یگانگی اور بیگانگی کا آپس میں کوئی جوڑ نہیں۔ جب تک فنا حاصل نہ ہو جائے بقا تک کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ آدمی کے وجود میں 4 لذات نفسانی ہیں جو سب کی سب فانی ہیں۔ صرف 5ویں لذت حق تعالی جاودانی ہے جسے بقا حاصل ہے۔ اول کھانے پینے کی لذت، دوم عورت سے مجامت کی لذت، سوم حکمرانی کی لذت، اور چہارم علم و فضیلت کی لذت۔ جب 5ویں لذت حق تعالی طالب اللہ کے وجود میں غلبہ پاتی ہے تو یہ 4 لذات مغلوب ہو جاتی ہیں اور ہرگز اچھی نہیں لگتی، جیسے کہ بیمار کو کھانا اچھا نہیں لگتا۔ آدمی کے وجود میں 10 چیزیں پائی جاتی ہیں جن میں سے 9 ایک طرف ہیں اور 10ویں ایک طرف ہے۔ چنانچہ ہاتھ، پاؤں، آنکھیں، کان اور زبان ایک طرف ہیں اور پیٹ ایک طرف ہے۔ جب پیٹ بھوکا ہو تو یہ 9 سیر شکم ہوتی ہیں، اور جب پیٹ طعام سے پر ہو تو یہ 9 بھوکی ہوتی ہیں۔ جس کا نفس تابع ہو کر مطمئنہ بن جائے وہ بھوکا رہے یا سیر شکم، اس کی چشم باطن ہر حال میں روشن رہتی ہے۔ ابیات: جب چشمان سر اور دل باہم مل کر یکتائی کا تاج پہن لیتے ہیں تو اس وقت واصلین کو معراج نصیب ہوتا ہے۔ پھر وہ پرشکم بھی ہوں تو سراپا نور ہوتے ہیں کہ انہیں حضور حق میں دائمی وصال حاصل ہوتا ہے، اور یہ وہ مقام ہے کہ جہاں لا غری ہے، نہ جسم و جان ہے، ذکر فکر ہے، نہ سجادہ و تسبیح ہے، اور نہ ہی زینت جبہ و دستار ہے۔ پس میرا دل ہے کہ سجدہ ریز ہو کر دیدار یار میں غرق ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، نماز مومنوں کی معراج ہے۔ یہ مقام شریعت ہے، اور مقام شریعت چاہے رواں کی مثل ہے، مقام طریقت بادل کی مثل ہے، مقام حقیقت باران رحمت کی مثل ہے، مقام معرفت آب جو کی مثل ہے، اور مقام عشق و محبت فنا فی اللہ دریائے عمیق کی مثل ہے۔ دریائے عمیق میں جس قدر بھی بولو براز و نجاست گرتی ہے رہے وہ ناپاک نہیں ہوتا۔ اگر اس سے 1000 نہر و نالے نکال لیے جائیں تو اس میں کمی نہیں آتی۔ اگر 1000 نالا کسی نہر میں گرا دیا جائے تو وہ دریا بن جاتا ہے۔ شریعت دروازہ اول ہے، طریقت دروازہ دوم ہے، حقیقت دروازہ سوم ہے، معرفت دروازہ چہارم ہے، اور مقام عشق و محبت خانہ یگانہ ہے۔ جو آدمی مقام شریعت، طریقت، حقیقت اور معرفت طے کر لیتا ہے وہ محض دربان ہے اور حق سے بیگانہ ہے، جب تک کہ وہ عشق و محبت کے خانہ یگانہ کے اندر داخل ہو کر محرم اسرار نہیں ہو جاتا۔ معلوم ہوا کہ اہل مقامات شیخ مخدوم یعنی اسرار الہی سے محروم ہیں۔ بیت: حق سے دوری تیرے لیے شرمندگی ہے، پریشان دل حضور حق میں ہرگز نہیں پہنچ سکتا۔ دل بھی 2 قسم کا ہے، ایک اہل قلب کا اور دوسرا اہل سلب کا۔ اہل قلب کا دل ذکر اللہ کے نور سے پر اہل حیات ہوتا ہے، اور اہل سلب کا مردہ دل ذکر اللہ سے غافل دونوں جہان میں خجل و رو سیاہ و شرمندہ ہوتا ہے۔ جس کے وجود میں ذکر قلب ہے جاری اشکارا، اس کے سامنے ہے حجاب اکبر پارا پارا۔
ذاکر قلب دائم السیر ہوتا ہے اور ہمیشہ بالائے عرش مشاہدہ شوق میں غرق رہتا ہے، وہ مینڈک کی طرح سرگردان ہو کر ٹر ٹر نہیں کرتا۔ بیت: تجھے ایسے ذکر سے شرم آنی چاہیے کہ جس میں حبس دم تو ہو لیکن نتیجہ حسب ذکر نہ ہو۔ ذاکر اسے کہتے ہیں کہ جس پر ذکر اس طرح غالب ہو جائے کہ اس کا رات دن کا سکھ چین ختم ہو جائے اور اسے ذکر فکر کی ہوش نہ رہے۔ اہل ذکر صابر و شاکر ہوتا ہے۔ جس ذاکر کو حضوری حاصل نہیں وہ خطرات میں گھرا رہتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حضوری قلب کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ بیت: جب معدہ طعام سے خالی ہوتا ہے تو معراج کامل نصیب ہوتا ہے۔ یہ بھی خام مرتبہ ہے کہ صبر و شکر بیوہ عورتوں کا کام ہے۔ جب کسی عورت کا شوہر مر جائے تو دوسری عورتیں اسے کہتی ہیں کہ گریہ زاری مت کر، صبر و شکر کر۔ اللہ تعالی حی و قیوم ذات ہے، مردہ نہیں۔ صبر شکر یہ ہے کہ بندہ دنیا، اہل دنیا، حب دنیا اور مال و دولت سے دستبردار ہو کر صابر و شاکر ہو جائے اور شکر کرے کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ فقر عطا فرمایا ہے جو پیغمبروں کا ورثہ ہے۔ فرمان حق تعالیٰ ہے، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کا ساتھی ہے۔ اے آل داؤد، شکر گزاری کرو، بندے بہت کم ہی شکر گزار ہوتے ہیں۔ پس غور کر کہ فقر پر صبر شکر کوئی نہیں کرتا سوائے ذاکر حقیقی اور صابر تحقیقی کے۔ دنیا اور دنیا کی کوئی نعمت بھی حقیقت میں نعمت نہیں ہے کہ قیامت کے دن یہ سب نعمتیں کڑوی محسوس ہوں گی۔ فرمان حق تعالیٰ ہے، کھاؤ پیو اور فضول خرچی مت کرو، اللہ تعالیٰ فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اس آیت مبارکہ کا تعلق واجبات سے ہے۔ ابیات باہو: عشق راہ فقر ہے نہ کہ راہ دانش و پند۔ دانش مند وہ ہے جو عشق میں کامل ہو۔ اگر تجھے ملامت اور رسوائی میں سہنی پڑے تو ایسا علم حاصل کر جو تجھے واصل بحق کر دے۔ جو علم کو تو پڑھتا ہے وہ محض جہالت ہے کہ اس سے صرف عز و جاہ دنیا حاصل ہوتی ہے اور یہ سراسر نادانی ہے۔ دنیاوی شان و شوکت سے نمدے کی گدڑی بہتر ہے کہ اس سے خدائے بے نیاز کا دائمی قرب حاصل ہوتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، نفس کی اصلاح زاہدوں کا طریقہ ہے، قلب کی اصلاح راغبین کا طریقہ ہے اور روح کی اصلاح عارفین کا طریقہ ہے۔ بیت: اے باہو، جب دل میں ذکر خدا قائم ہو جائے تو نفس و ہوا کا کوئی حجاب باقی نہیں رہتا۔